ایک شام میں وقار ملک ہال جا رہا تھا کہ راستے میں خان بہادر اسلام نبی خان صاحب سیکرٹری میڈیکل کالج اینڈ جوبلی کمیٹی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے معلوم ہوا کہ مجوزہ میڈیکل کالج کے لیے عطیات حاصل کرنے طلباء کا وفد جو آگرہ ڈویژن جا رہا ہے، مجھے اس وفد کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ علی گڑھ میں ایک ادارہ ڈیوٹی سوسائٹی کے نام سے ابتدائی زمانے سے قائم ہے۔ اس سوسائٹی کو اردو میں انجمن الفرض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی وائس چانسلر کے مشورے سے ہر سال گرمیوں کی تعطیلات میں سینئر طلباء کے وفود ہندوستان کے طول و عرض میں بھیجتی ہے، جہاں یہ طلباء انجمن کے لیے فنڈز جمع کرتے ہیں۔ ڈیوٹی سوسائٹی کا مقصد ایسے طلباء کی مالی امداد کرنا ہے جو مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس سال یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ مجوزہ میڈیکل کالج اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کے لیے فنڈ جمع کیا جائے۔ مجھے آگرہ ڈویژن کے وفد کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اراکین وفد کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں۔ ضیاء علی احمد سب سے الگ تھلگ اور لیے دیے سے رہتے، بعض اوقات روکھے پن سے بھی گریز نہ کرتے، بھلا کے زیرک تھے، ویسے چال ڈال سے کچھ برخلاف ہی معلوم ہوتے تھے۔ ہم دونوں کی مٹ بھیڑ ڈے اسکالر یونین کی ڈیبیٹس میں ہوا کرتی۔ بڑے اچھے مقرر تھے، اکثر و بیشتر انعام بھی مار کر لے گئے۔ دوستوں میں بیٹھتے تو ضرورت کے وقت بھی مشکل ہی سے بولتے، ویسے ان کے بیٹھے رہنے سے ہی سوسائٹی میں جان پڑی رہتی۔ فضا علی احمد ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ ہم لوگ اکثر ان بھائیوں کو علی برادران کے لقب سے مخاطب کرتے تھے۔ یہ بڑے ہی نحیف الجثہ تھے۔ جب یہ بی اے میں پڑھتے تھے تو شکل و صورت اور قد سے اسکول چیپ معلوم ہوتے تھے، لیکن ان دونوں بھائیوں کے معاملے میں یہ مسائل بالکل صادق نہیں آتی۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ اپنے بڑے بھائی کی نسبت زیادہ سخاوت سے کام لیتے تھے۔ یعنی ضیاء علی احمد مسکرانے میں اگر بخل کرتے تھے تو یہ کبھی کبھی کھلکھلا کر ہنس بھی دیا کرتے تھے۔ سوسائٹی میں بھی خاصا بول لیا کرتے تھے۔ مقرر یہ بھی اچھے تھے۔ دونوں بھائی ہمارے گروپ کی جان تھے۔ مجتبیٰ علی احمد قریشی ضیاء علی احمد اور فضا علی احمد کے چچا تھے۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں لفظ چچا اردو محاورے کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ خاندانی شرافت کے مظہر تھے۔ تقریر کرنے جب ڈائس پر آتے تو پوری تقریر ختم کر دیتے، مگر سامعین کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ دوران تقریر یا تو فرش پر نظر رہتی یا چھت کو دیکھتے رہتے۔ یاد پڑتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ انعام بھی جیت کر لائے۔ مجتبیٰ کی آنکھوں سے ذہانت اور ہنسی سے شرارت ٹپکتی تھی۔ پہلے دبلے پتلے بالکل تیر کی مانند تھے، اب سنا ہے کہ چوکور ہو گئے ہیں۔ چاقو چوبند تو ہمیشہ ہی کے تھے۔ یہ تینوں ٹھوس قسم کے سوشل ورکر تھے۔ اسی وجہ سے آگرہ سے 24,000 روپیہ جمع ہو گیا۔ علی گڑھ سے روانگی کے وقت ہمیں ڈاکٹر ضیاء الدین وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی کی جانب سے آگرہ ڈویژن کے مقتدر اور بااثر اولڈ بوائز کے نام خطوط دے دیے گئے تھے۔ ان خطوط میں ان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اراکین وفد کی ہر ممکن رہنمائی فرمائیں۔ آگرہ شہر میں جن حضرات سے شرف و نیاز حاصل ہوا، ان میں ایک تو خان بہادر اختر عادل صاحب تھے اور دوسرے مسٹر یزدانی سٹی میجسٹریٹ آگرہ تھے۔ یہ دونوں حضرات علی گڑھ کے ممتاز اولڈ بوائز تھے۔ اس وقت بھی جبکہ میں یہ سطور لکھ رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خان بہادر اختر عادل مرحوم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی سرخ و سفید چہرہ، دوہرا جسم، وہی شاہانہ کروفر، روبدار شخصیت۔ انگریزی جب بولتے تھے تو کوئی ہندوستانی ہونے کا گمان بھی نہ کر سکتا تھا۔ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ مرحوم مسلم یونیورسٹی کورٹ کے سرگرم رکن بھی تھے۔ کورٹ کی جب میٹنگ ہوتی تو صرف خان بہادر صاحب ہی کی آواز سنائی دیتی۔ طلباء کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے، کھانا جو طلباء کو ملتا ہے اس کی کوالٹی کو اور امپروو ہونا چاہیے۔ مرحوم نے ہر طرح سے اراکین وفد کو اپنے زرعی مشوروں سے سرفراز فرمایا، اور کیوں نہ فرماتے، خان بہادر مسلمانوں کی ان چند ہستیوں میں سے ایک تھے جو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور شعیب محمدیہ کالج آگرہ کے لیے ان کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتی۔ مسٹر یزدانی اس زمانے میں سٹی مجسٹریٹ آگرہ تھے۔ ہم طلباء کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آئے، بہت اصرار کیا کہ آپ لوگ میرے پاس قیام کریں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ فنڈ کتنا جمع ہوا، کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا۔
عرض کیا کہ شہر سے آپ کی کوٹھی کافی دور ہے اور ہم لوگوں کے آنے جانے میں خاصا وقت ضائع ہوا کرے گا۔ وہ خاموش ہو گئے، لیکن ہم لوگوں سے روزانہ رپورٹ لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپیل کے طور پر کچھ لکھ کر دے دیجئے۔ فرمایا، ہندو مسلم کشیدگی انتہا سے بھی کچھ زیادہ ہی پھیلی ہوئی ہے۔ اس صورت میں ہندو حضرات مجھ پر فرقہ پرستی کا الزام لگائیں گے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے تو میں نے اپیل نہیں کی اور مسلم یونیورسٹی کے لیے اپیل کر دی۔ بات بالکل درست تھی، لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آگرہ کا سٹی مجسٹریٹ ایک اولڈ بوائے ہو اور آگرہ سے معقول رقم جمع نہ ہو۔ کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ آخر کار میں نے عرض کیا کہ آپ اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ کی طرف سے ہم جس کو چاہیں اور جو مناسب سمجھیں وہ کہہ دیا کریں۔ یزدانی صاحب نے اسے منظور کر لیا اور فرمایا کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی خاص شخص میرے ریفرنس سے عطیہ زیادہ دے دے گا تو شوق سے آپ میرا حوالہ دے دیا کریں۔ ایک بات ہم لوگوں نے اور نوٹ کی، وہ یہ کہ جب کہیں سے ٹیلی فون آتا تو یزدانی صاحب ریسیور اٹھاتے اور فرماتے، ہم سٹی میجسٹریٹ بول رہے ہیں۔ ہم لوگ عطیات جمع کرتے رہے، لیکن کہیں بھی یزدانی صاحب کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ایک روز ڈاکٹر محمود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میاں چودھری شاہنواز گورنمنٹ کنٹریکٹر کے پاس بھی گئے؟ ہم لوگوں نے نفی میں جواب دیا۔ فرمایا، ہو سکے تو کوئی پریشر ڈلواؤ۔ دوسری جنگ عظیم میں چودھری شاہنواز واحد ٹھیکیدار تھے جو ملٹری میں گوشت سپلائی کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چودھری صاحب کل ہی ڈیرہ دون سے آئے ہیں اور کل پھر آگرے سے کہیں باہر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے شش و پنج میں پڑ گئے۔ اگر ہم یزدانی صاحب کے پاس جاتے ہیں جن کا فاصلہ 4-5 میل ہے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ یزدانی صاحب سے ہماری ملاقات ہو ہی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پر نہ ملیں۔ ہمارے ساتھ آگرے کے کوتوالے شہر کا لڑکا بھی تھا۔ وہ علیگ تو نہ تھا، لیکن علی گڑھ تحریک سے بے حد متاثر تھا اور وہ فنڈ جمع کرنے میں کافی دلچسپی لیتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا یہاں کہیں سے چودھری شاہنواز کو ٹیلی فون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، آئیے ہرسی پروت کے پولیس تھانے سے کر لیں۔ چنانچہ ہم لوگ تھانے ہرسی پروت پہنچے۔ ٹیلی فون پر تھوڑی دیر بات ہوئی۔ چودھری شاہنواز نے کہا، ٹھیک ہے صاحب، طلباء کو بھیج دیجیے۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ چودھری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ بڑے تپاک سے ملے۔ کافی دیر تک علی گڑھ کی باتیں کرتے رہے۔ کراس چیک انہوں نے ہمیں جاتے کے ساتھ ہی دے دیا تھا۔